کئی سال کے سجدہ تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں؟ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ محمد عرفان اعظم گڑھ۔ بھائی سارے سردے کر لے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اندازہ لگا لے کتنے سردے واجب ہوں گے، زیادہ 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے، تو کیا ہے اس میں؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے، لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سردہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں۔ تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں، 10 کر لیں، 20 کر لیں، 30 کر لیں اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں۔ سجدے میں زمین سے کتنا سر لگائیں؟ سجدے میں سر کو زمین سے کتنا لگائیں تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا زور سے لگانا ضروری ہے یا آرام سے لگانے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا؟ خرم شہزاد انڈیا سے۔ اتنا لگائیں کہ زمین کی تھوڑی سی سختی محسوس ہو، بس زیادہ زور دباؤ ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ہلکا سا رکھا ہوا ہوتا ہے، بس ہلکا سا ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ جیسے آپ گدے پہ سجدہ کر رہے ہیں یا روئی کے اس پہ، تو آپ کو پھر تو زیادہ دبانا پڑے گا سر کو تاکہ تھوڑی سی سختی محسوس ہو۔ تو اتنا کہ ہلکی سی زمین کی سختی محسوس ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ صرف ٹچ کرنا نہیں ہے کہ آپ کا سر زمین سے ہلکا سا ٹچ ہو جائے، یہ خلاف سنت۔ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم۔ عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ریان محمد عادل لکھنؤ سے۔ زیادہ تر لوگ انڈیا سے سوال پوچھ۔ جناب ریان محمد عادل صاحب، سجدے کی نماز، عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت بہرحال کر سکتے، چاہے اسی وقت سجدے کی آیت پڑھی ہو یا پہلے پڑھی ہوئی ہو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت جائز ہے۔ البتہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جو انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے، تو اس مکروہ وقت میں پھر آپ کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز ہے۔ ہاں، اگر اسی وقت سجدے والی آیت پڑھی ہے تو فوراً کر سکتے ہیں، لیکن پہلے پڑھی ہوئی ہے تو اس وقت مکروہ وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد قراءت کیسے شروع کریں؟ کیا نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھنے کے بعد تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں گے یا بغیر تسمیہ پڑھے؟ آمنہ صاحبہ، سجدہ تلاوت جب نماز میں کرتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد بغیر بسم اللہ کے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں۔ البتہ اگر کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ فجر سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے تحیۃ الوضو وغیرہ؟ امت اللہ صاحبہ شکارپور سے۔ دیکھیے، تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنا ثابت، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پر نماز پہ بہت حریص تھے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی اتنے زیادہ نماز پہ حریص ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ آپ کو نماز کا شوق تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ پھر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ البتہ وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہو، جیسے کسی نے وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھنا، یا مسجد میں داخل ہوا تو تحیۃ المسجد پڑھنا، تو یہ امام شافعی اور دوسرے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی نوافل ہے۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے یا وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے وہ اوقات مراد ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو چونکہ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ نبی سے اور کچھ نماز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے نہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، نہ تحیۃ الوضو حنفیہ کے نزدیک، اور عرب علماء کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور پھر سارے اسی کے مسائل پر عمل کریں اور دوسرے پر طنز و تشنیع نہ کریں۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہے اور ہر ایک اس سے استدلال کر رہا ہے۔ تو حنفیہ کے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، بر صغیر میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہ کریں یہ کام۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں۔ تو البتہ نبی سے بہرحال صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی ہو یا تحیۃ المسجد پڑھی ہو، آپ سے صرف 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں، اس سنت میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے تو آتے ہی فجر کی 2 سنتیں جو آپ پڑھیں گے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تو ایک تیر سے 3 شکار ہو جائیں گے، ثواب ملے گا۔ سجدے میں استغفار پڑھنے کا حکم۔ کیا سجدے میں تسبیح کے ساتھ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ عابد صاحب پشاور سے۔ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انسان سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، لہذا اس میں دعا کیا کرو۔ تو اس لیے سجدے میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن وہ دعائیں جو کلام الناس کے مشابہ نہ ہو، عام لوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو۔ پتہ چلا آپ سجدے میں جا کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے گاڑیاں مانگنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے
کہ آپ کا رشتہ اٹکا ہوا تھا وہ مانگنا شروع کر دیا آپ نے کہ اللہ لڑکی کے ابا راضی ہو جائیں، لڑکے کے ابا راضی ہو جائیں، یہ چیزیں آپ نے، تو یہ لوگوں کے کلام جہاں مشابہت ہوگی نا وہ چیز نماز میں جائز نہیں. تو ہاں اس لیے یعنی الفاظ وہی الفاظ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ الفاظ سے دعا مانگ سکتے ہیں اور استغفار بھی. البتہ بہتر یہ ہے کہ فرض نماز کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے، بہتر یہی ہے. جمعہ میں کندھے پھلانگ کر جانا. جمعہ کے دن سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسجد میں کسی کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے. اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی ہو تو اسے کیسے پر کریں؟ عبید احمد الیاس. جی حدیث میں صراحتاً اس سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کی نماز کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آگے مت جائے انسان. تو اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اگلی صف میں جگہ لینی ہے اسے چاہیے کہ پہلے سے ہی آگے بیٹھ جائے تو تاکہ کندھے پھلانگنے کی نوبت نہ آئے. پھر بھی اگر اگلی صف میں جگہ خالی اور پیچھے والے لوگ آگے جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو رہے ہو تو کندھے پھر بھی نہیں پھلانگنا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث میں منصوص ہے، بالکل ممانعت ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں، ان کو ذرا عزت کے ساتھ کہہ دیں بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ مجھے گزرنے کی جگہ مل جائے. میرا خیال ہے اتنا ڈھیٹ کوئی نہیں ہوتا کہ پھر بھی جگہ نہ دے، پھر تو جگہ دے ہی دیتے ہیں. تو اتنا کافی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا اشارہ کر دیں، تھوڑا کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیں، لوگ جگہ دے دیتے ہیں اور اس سے پھر آپ آگے نکل جائیں، پھلانگے نہیں کندھے. سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا. اگر سجدہ تلاوت میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد سلام پھیر دیں تو کیا سجدہ سہو لازم ہو جائے، کیا سجدہ سہو ہو جائے گا؟ عبد الرحمن فیصل آباد سے. اچھا سجدہ سہو نہیں، سجدہ تلاوت ہو جائے گا. سجدہ تلاوت میں سجدہ کرنا لازم ہے، اگر کسی نے سجدہ کر لیا تو سلام پھیرے نہ پھیرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سلام پھیرنا نہیں چاہیے کیونکہ سلام جو ہے وہ نماز سے نکلنے کے لیے. تو اگر کسی نے پھیر لیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن خلاف سنت ہے، بس آپ سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں.